اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت سورۃ القمر، چاند کا ذکر بھی آئے کہ شق قمر، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معاملہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بشارت اور انذار دونوں کو بیان کیا، اللہ کے عذاب کا ذکر بھی ہے اور نیک لوگوں کے عمدہ انجام کا بیان بھی ہے، اور واعظ و نصیحت کی باتیں بھی ہیں، اور رسولوں کے حالات کو مختصر بیان کیا گیا جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ اب آپ غور کریں گے کہ پچھلے مضامین دہرائے بھی جا رہے ہیں، لیکن اب جیسے جیسے ہم قرآن پاک کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، مکی صورتوں کی آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، ایک دو ان میں جو صوتی آہنگ ہے، جو قرآنک میلوڈی ہے، وہ اور نمایاں ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت تو ردم بڑا فاسٹ ہے اس کے اندر۔ جب پہاڑ سے دریا نیچے اترتا ہے کتنا شور ہوتا ہے، زوردار انداز۔ یہ آخری صورتوں کی مکی صورتوں کا انداز۔ آخری صورتیں جو مکی ہیں، آخری قرآن پاک میں جو آخری مکی صورتیں ہیں، ان کا انداز کیا ہے؟ پہاڑ سے دریا اتر رہا بڑا زوردار انداز میں۔ مدنی صورتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب دریا اتر کر میدانی علاقے میں آ جاتا ہے، ایک سکون کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو مدنی صورتوں میں ایک ذرا ٹھہراؤ والا پہلو ہے، اور مکی صورتوں میں ایک ذرا زوردار انداز والا پہلو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ سورہ قمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عظیم معجزہ، حضور نے اشارہ کیا انگلی کا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑ کے ایک طرف، دوسرا پہاڑ کے دوسرے طرف۔ اللہ اکبر! اور صرف عرب میں نہیں، ہندوستان تک میں یہ دیکھا گیا تھا۔ چاند تو ایک ہی چاند ہے نا بھائی، تو ٹکڑا شدہ چاند دیکھا گیا تھا ہندوستان کے اندر بھی، یہ مفسرین نے نقل کی ہے بات۔ تو مشرکین نے تو دیکھا اپنی نگاہوں کے سامنے، مگر اڑ جانے والے اور کفر پر ڈٹ جانے والے اور ضد پر اڑے رہنے والے، ان کو ہدایت نہیں ملتی، ورنہ یہ حضور کا بڑا معجزہ۔ انگلی کا اشارہ حضور نے کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ نے کیا کچھ حضور کو عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بڑی غلط بات ہے کہ لوگ شمار کرنا شروع کرتا ہے، اور بھائی اختلافی بحثوں کا بھی حل نکل سکتا ہے۔ ہم ناپنے بیٹھیں گے حضور کے علم کو، ہم حضور کے علم کو ناپنے بیٹھیں گے، ہمارا دماغ خراب ہے کیا؟ ایک ڈاکٹر کے بارے میں کامنٹ وہ پاس کرے جو ڈاکٹر بھی ہو، اور آج تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے، تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے بارے میں کم سے کم کون کلام کرے؟ ہارٹ اسپیشلسٹ، نہ کہ وہ دوسرا کوئی ڈاکٹر آ کے۔ انجینئر ہے تو ڈاکٹر اس کے کام پر تھوڑی کامنٹ کرے گا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے تو ایک ایم بی اے نہیں کرے گا اس کے کام پر کامنٹ، سیدھی سی بات ہے۔ وہ ڈاکٹر کے کام پر ڈاکٹر بات کرے نا کم از کم، تو نبی کے مقام پر کوئی نبی تو بات کرے، اور امام الانبیاء ہو، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ وہی معنی جو اللہ نے بیان کر دیا اور جو پیغمبر نے خود بیان فرما دیا، اسی میں عافیت، ورنہ چھوٹا منہ بڑی بات گستاخی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! بہرحال یہ حضور کی انگلی کا ایک اشارہ، چاند کے ہوئے دو ٹکڑے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ آج حضور کی انگلی کے اشارے سے، اللہ کے حکم سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کل اللہ زمین اور چاند کا یہ نظام، سورج اور چاند کے نظام کو ختم کر دے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ خود قیامت کی علامت کا ذکر آیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ کافر کو نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا جادو ہے۔ استغفر اللہ، یہ تو جادو پیش کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے حق کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ امر مستقر، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، عذاب بھی اپنے وقت پر آئے گا ان مجرمین کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور یقیناً ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں عبرت ہے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، یہ بیان کامل حکمت کی بات ہے، مگر ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا جو ہٹ دھرمی پر آ چکے ہیں۔ فتول عنہم، تو آپ ان سے رخ پھیر لیجئے اے نبی علیہ السلام۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلانے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، تو وہ اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ یہ ٹڈیاں، یہ جو حملہ ہوتا ہے فصلوں پر، ٹڈی دل جسے کہا جاتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں، فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے قبروں سے نکلیں گے جیسے وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ مہطعین الی الداع، وہ پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جا رہے ہوں گے۔ اربوں خربوں انسانوں نے کھڑا ہونا، اندازہ کیجئے
یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر کہیں گے یہ بہت بڑا سخت دن ہے. کذبت، اب پچھلی قوموں کے واقعات، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو ان لوگوں نے ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا اور کہا کہ مجنون ہیں اور انہیں دھمکیاں دی گئیں، معاذ اللہ. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک میں مغلوب ہوں بس تو ہی بدلہ لے. بڑی قیمتی دعا، اللہ میں تو مغلوب ہو گیا، یہ تو ظلم کی انتہا پر آ گئے، 950 برس گزر گئے تھے. فانتصر، پس تو بدلہ لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زوردار بارش سے. وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین میں چشمے جاری کر دیے. فالتقى الماء على امر قد قدر، تو پانی اس کام کے لیے جمع ہو گیا جو مقرر ہو چکا تھا، یعنی اس قوم کو غرق کیے جانے کا معاملہ. وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے انہیں سوار کر لیا تختوں اور کیلوں والی کشتی پر. تجری باعیننا، وہ ہماری نگہبانی میں چلتی تھی. جزاء لمن کان کفر، یہ سب اس رسول کا بدلہ لینے کے لیے تھا جس کا انکار کیا گیا تھا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور یقیناً ہم نے اسے نشانی کے طور پر چھوڑ دیا تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اس واقعے میں نشانی، اس کشتی میں نشانی، پیغمبر اور ایمان والوں کو بچائے جانے میں نشانی، نافرمانوں کو مٹا دیے جانے میں نشانی، عبرت کرنے حاصل کرنے والا کوئی، عبرت پکڑنے والا کوئی ہے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان فرما دیا تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. یہ اللہ کا اوپن انویٹیشن فار آل ہے. اور یہ آیت 4 مرتبہ آئی ہے سورت میں، ہمیں یاد بھی ہے، مشہور آیت ہے. یہ آیت نمبر 17 ہے، پھر آیت نمبر 22، پھر آیت نمبر 32، پھر آیت نمبر 40. ان 4 مقامات پر یہ ایک ہی آیت آئی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے حصول کے لیے اس قرآن کریم کو آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو. اللہ اکبر. ہاں، ایک قرآن کا آسان پہلو ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں. اتنی عربی سیکھو بھائی کہ ترجمے کی ضرورت پیش کم سے کم آئے تو لطف آئے گا انشاءاللہ، ورنہ کم سے کم قرآن کے دروس میں تو شرکت کرو. اور ہم اردو بولنے والوں کے لیے تو عربی زبان بہت آسان ہے. سورہ فاتحہ کے 85% الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. شروع تو اس سے کیا جائے. اور ہدایت کے حصول کے لیے جتنی رہنمائی چاہیے قرآن پاک بھی بہت واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ہمارے سامنے باتوں کو بیان کیا. توجہ رہے، اللہ قرآن پاک سے مزید جڑنے کی توفیق دے. اس کو کہتے ہیں تذکر، آسان پہلو. ایک ہے تدبر، گہرا غور و فکر، علم و حکمت کے موتی قرآن میں سے نکالنا، پرنس آف وزڈم قرآن کے اوشن میں سے نکالنا، یہ الگ معاملہ. اجتہادی بصیرت کے ساتھ نئے مسائل کا حل تلاش کرنا، یہ علماء کا کام، مفسرین کا کام، فقہاء کا کام. لیکن سادہ پیغام تو سب کے لیے اوپن ہے. کتنے ہی غیر مسلم جو اسلام قبول کر رہے ہیں قرآن کو پڑھنے کے بعد، تو ان کو قرآن پڑھنے سے ہدایت مل رہی ہے، اسلام میں آ رہے ہیں. تو ہم قرآن کے ماننے والے قرآن پاک کو پڑھیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی، توفیق نہیں ملے گی. اوپن فار آل انویٹیشن ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، بے شک ہم نے ان پر بھیجی تیز آندھی والی ہوا ایک مسلسل برکت سے خالی دن میں. کوئی برکت نہیں تھی، کوئی خیر نہیں تھی، خوب عذاب آیا ان پر. تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی گویا کہ وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے درخت کے تنے ہوں. فکیف کان عذابی ونذر، تو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے حصول کے لیے آسان فرما دیا ہے تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. ہم دل سے تو جواب دیں اللہ ہم ہے نا، ہم مانگتے تو اس سے کہ تو ہمیں مزید قرآن پاک سے جوڑ دے اور اس کی تلاوت کی بھی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اس پر عمل کی بھی توفیق دے، اس کو تھامنے کی توفیق دے، اس کے احکام کے نفاذ کی توفیق دے اور اس کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق دے. مانگنے دل سے. اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان فرما دیا تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، قوم سمود نے بھی ڈرانے والے رسولوں کو جھٹلایا. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، تو انہوں نے کہا کیا ایک آدمی
انہوں نے کہا کیا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، ہمارے جیسے انسان کی مان لیں؟ بے شک تب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے، معاذ اللہ۔ اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا ہم میں سے اسی پر نصیحت اتاری کی گئی؟ کیا ہم میں سے اسی پر نصیحت نازل کی گئی؟ نہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں بلکہ وہ بڑا جھوٹا تکبر کرنے والا ہے، استغفر اللہ۔ یہ ہے جو قوم نے اپنے پیغمبر کو کہا ہے، معاذ اللہ۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، انہیں کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا تکبر کرنے والا ہے۔ عذاب تو ان کے لیے آیا چاہتا ہے، اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، بے شک ہم اونٹنی بھیجنے والے ہیں، فِتْنَةً لَهُمْ، ان کی آزمائش کے لیے، فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، تو اے صالح آپ ان کے انجام کا انتظار کیجئے اور صبر کیجئے، وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ان کو بتا دیں کہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان پانی تقسیم کر دیا گیا ہے، كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ ایک دن اونٹنی بھی تھی نہر سے پانی، اور ایک دن یہ ساری قوم۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا تو اس سے ہاتھ بڑھایا، پھر اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، یعنی پھر وہ اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، بے شک ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی یعنی زوردار آواز، فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ باڑ لگانے والے کے روندے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے، یعنی چورا چورا کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقینا ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے حصول کے لیے آسان فرما دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا یعنی رسولوں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی آمدی بھیجی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے۔ نجیناہم بالسحر، ہم نے انہیں سحری کے وقت بچا لیا یعنی صبح سویرے۔ نعمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم اسے بدلہ عطا کرتے ہیں جو شکر ادا کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا تو ان لوگوں نے ڈرانے والوں سے جھگڑا کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوا عَنْ ضَيْفِي فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اور یقیناً ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو برے ارادے سے لینا چاہا۔ فرشتے انسانی شکل میں لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، برے ارادے سے لینا چاہا۔ فتمسنا اعینہم، تو ہم نے ان قوم کے لوگوں کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ فذوقوا عذابی ونذر، تو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اس قوم کو اندھا بنا دیے جانے کا عذاب بھی دیا اللہ نے۔ بہت سارے عذاب آئے قوم لوط پر جنہوں نے ہم جنس پرستی کا گندا کام شروع کیا تھا، کئی طرح کے عذاب۔ وَلَقَدْ صَبَّهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور یقیناً ان پر صبح سویرے ہی نہ ٹلنے والا عذاب آ گیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یقیناً آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے رسول۔ کذبوا بآیاتنا کلھا فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ایک بہت غالب صاحب قدرت کی پکڑ کی طرح پکڑا، یعنی اللہ نے ان لوگوں کی پکڑ کی۔ اب کفار مکہ کا بیان۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے اچھے ہیں یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں معافی لکھی ہوئی ہے؟ پچھلوں کا انجام تو سامنے آ گیا، تم نے کوئی سرٹیفکیٹ لے رکھا ہے کہ تمہارے شرک اور ان کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں سزا نہیں دی جائے گی؟ ہاں، کوئی معافی نامہ ہے تمہارے پاس؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں ہم ایسی جماعت ہے جو غالب رہے گی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ آیت 45 نوٹ کیجئے گا۔ بدر کی رات نبی علیہ السلام پوری رات سجدے میں تھے، دعائیں کر رہے تھے، اور صدیق اکبر بار بار آ کے چادر کو درست کرتے تھے۔ پھر حضور نے سر اٹھایا اور حضور نے یہ آیت تلاوت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر کی رات سر اٹھا کر سجدے سے حضور نے فرمایا سیہزم الجمع
وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ بدر کا عذاب آیا تھا مشرکین پر۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی تلخ ہے۔ بڑا عذاب وہاں جہنم میں ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ اپنے چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ ذوقوا مس سقر، کہا جائے گا آگ کے چھونے کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر شے کو ایک مقررہ انداز کے مطابق مقررہ اندازے کے مطابق پیدا فرمایا۔ ہر شے کو اللہ نے سنوارا ہے اور موضوع یعنی فیزیبل بنایا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم یکدم ایسے پورا ہو جاتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ اس کی شان کیا ہے؟ کن فیکون کا معاملہ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے تمہارے جیسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ اعمال ناموں میں درج ہے، سب کچھ آگے ذکر ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھ دیا گیا ہے، سب کچھ اللہ کے ریکارڈ پر ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عزت والے مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔